محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی حضرات قریب قریب آ کر بیٹھ جائیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 80 یعنی 80، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور بولے ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن۔ تم فرما دو کیا خدا سے تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ جب تو اللہ ہرگز اپنا عہد خلاف نہ کرے گا، یا خدا پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ لن تمسنا النار، ہمیں تو ہرگز آگ نہ چھوئے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ وہ دوزخ میں ہرگز داخل نہ ہوں گے مگر صرف اتنی مدت کے لیے جتنے عرصے ان کے آبا و اجداد نے بچھڑے کو پوجا کیا تھا، بچھڑے کو پوجا تھا۔ اس کے بعد وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے اور وہ مدت 40 دن ہے۔ یہودی کہنے لگے کہ ہم کو جہنم میں ہمیشہ تھوڑی رہنا ہے، اگر ہم جائیں گے بھی تو صرف 40 دن کے لیے، کہ 40 دن ہمارے آبا و اجداد نے سامری نے جو بچڑا بنایا تھا اس کی پوجا کی تھی، تو وہ 40 دن تک اس کا عذاب کو جھیلنا ہے اور اس کے بعد تو پھر ہم جو ہے جہنم سے نکل جائیں گے۔ بعض یہودیوں کے نزدیک جو ہے 40 دن ہے اور بعض یہودیوں کے نزدیک جو ہے 7 دن ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمایا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور بولے ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے کچھ دن۔ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ۔ اے محبوب آپ ان سے فرما دو کیا خدا سے تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے، کوئی وعدہ کر لیا ہے کہ 40 دن زیادہ تم عذاب میں نہیں رہنا ہے، یا اللہ نے تم سے کوئی عہد لیا ہے کہ 40 دن یا 7 دن ہی تم عذاب میں رکھے گا اس کے بعد نکال لے گا؟ اللہ کا تم سے کوئی ایسا عہد تو ہے نہیں، اللہ کا تم سے کوئی ایسا وعدہ عہد تو ہے نہیں۔ کیا خدا سے تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ اگر عہد لیا ہوتا تو اللہ ہرگز اپنا عہد اس کے خلاف نہیں کرتا، عہد کو پورا کرتا۔ یا پھر خدا کو وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں، یا پھر ایسی باتیں کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اس پر یہ آیت تقریباً نازل ہو گئی۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والے آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے کہ وہ تمہیں چند دن کے لیے جہنم میں ڈالے گا؟ اگر ایسا کوئی عہد ہے تو پھر اللہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا، لیکن ایسا کچھ ہے نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ تم سے ایسا وعدہ کیوں کرے گا کہ تم جہنم میں زیادہ عرصہ کے لیے نہیں رہو گے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جس نے گناہ کا ارتکاب کیا اور اس کے گناہ نے اسے ہر طرح سے گھیر لیا، یعنی وہ کفر میں جا پڑا، تو وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا۔ جب اللہ نے یہ فرما دیا قرآن مجید میں کہ اگر کوئی گناہ میں پڑ جائے اور گناہ میں اتنا پڑ جائے کہ ہر طرح سے گناہ اسے گھیرے میں لے لے، یعنی وہ کفر میں پڑ جائے، تو وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ جیسا کہ کوئی کافر مرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ فی نار جہنم خالدین فیہا۔ قرآن مجید میں جا بجا ہے کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ ان کو رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے کوئی ایسا وعدہ لیا نہیں تھا۔ اس سے جو پہلی والی آیت تھی اس میں یہ فرمایا گیا تھا کہ یہودی کیا کرتے تھے کہ تورات میں جو کچھ بھی نعت مصطفیٰ کریم کا ذکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صورت کے بارے میں ذکر ہوتا،
ان میں وہ لوگ تحریف کر کے لوگوں کو بیان کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو ہے کیسے ہیں، آپ خوبصورت کیسے ہیں، آنکھیں اگر آپ نے خوبصورت بتایا تو اس کو کچھ اور لکھ کر کے بتا دینا۔ اس طریقے سے وہ لوگ عوام الناس کے اندر اسی کتاب اپنی کتاب بنا کر کے اور اسی کتاب کو کتاب الہی کا مضمون بتاتے تھے، کہتے تھے یہ کتاب الہی ہے، تورات کا حساب ہے، کیونکہ اب سبھی لوگ تورات کا عالم تو تھے نہیں، کچھ لوگ تورات کو جاننے والے تھے، سب لوگ تو تھے نہیں۔ تو جو عام لوگ تھے ان عام لوگوں کو یہ جانکار لوگ اس طریقے سے اپنے طرف سے اس میں خلط ملط کر کے ان کو بیان کرتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ اس طریقے سے تورات میں لکھا ہوا ہے۔ تو حضور کی اوصاف حمیدہ کا جہاں پہ ذکر آتا تو ان کو یہ لوگ خلط ملط کر کے آپ کے اوصاف حمیدہ کو چھپا کر کے اور اس کے خلاف لکھ کر کے انہی چیزوں کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے تھے، ہے نا۔ تو اس سے پہلی آیت میں ان کی انہی خرابیوں کا ذکر ہوا کہ تم اس طریقے سے من گھڑت باتیں بیان کرتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی کتاب میں ہے، تو تم اس طریقے سے اللہ کی کتاب کی تحریف کرتے ہو۔ یہ کیوں تحریف کرتے ہو؟ تو کہا چند پیسوں کو ثمناً قلیلا، تھوڑی سی قیمت حاصل کرنے کے لیے کتاب الہی میں تحریف کر دیتے ہو اور اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے چیزوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہو۔ تو جب ان چیزوں کا ذکر ہوا تو یہودی کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے، ہم کو کون سا جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے، ہم تو بس تھوڑے دن کے لیے جہنم میں جائیں گے، آگ میں جلیں گے۔ کہا کتنے دن؟ تو کہا بس وہ جو ہمارے آبا و اجداد نے پوجا کی تھی بچڑے کی وہ 40 دن ہے یا 7 دن ہے، بس یہ 40 اور 7 جو بھی ہے دونوں میں سے اگر ہم نے گزار لیا تو ہم پاک و صاف ہو کر جہنم سے نکل جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اللہ نے تم سے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے اور تمہاری سے کوئی یہی غلطی نہیں ہے، تمہارے آبا و اجداد جو غلطی ہے ان کی سزا ان کو ملے گی، انہوں نے جو تحریف کی ہے ان کی سزا ان کو ملے گی، اور تم حضور کے زمانے میں رہ کر کے حضور کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہو رہے، یہ تمہاری غلطی ہے۔ جب یہ تمہاری غلطی ہے تو کافر راہ نہیں پائیں گے بلکہ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں سرکار کے زمانے کے ان یہودیوں کا تذکرہ کیا کہ تم یہ نہیں سوچنا کہ بھائی ہمارے آبا اجداد جو ہے وہ 40 دن تک بچڑے کی پوجا کیے تو ان کی سزا ہم کو ملے گی اور ہم 40 دن جہنم میں رہیں گے، نہیں، ان کی سزا ان کو ملے گی، جیسی جو غلطی انہوں نے کی ہے ان کو بھگتنا ہوگا، اور تم ہمارے نبی کی شان گھٹانے پہ لگے ہوئے ہو یا پھر جو ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزار ہو یا پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے بیعت کر کے کلمہ نہیں پڑھتے ہو، یا اگر تم بظاہر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو بباطن تم جو ہے کافروں کے ساتھ رہتے ہو۔ تمہاری ان تمام خرابیوں کی وجہ سے تمہیں 40 دن یا 7 دن جہنم میں نہیں رہنا ہے بلکہ کفر میں اڑے رہنے کی وجہ سے تمہیں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ تو اس آیت میں اس چیز کا ذکر فرمایا قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ کہ اللہ نے تم سے کوئی وعدہ نہیں فرمایا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، خدا پر تم وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، یعنی تم یہ کہتے ہو کہ ہم 7 دن رہیں گے، یہ خدا کی طرف سے تم بات کرتے ہو تو تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے کہ کون کتنے دن جہنم میں رہے گا، کون کس بنا پر جہنم میں جائے گا، کس کی کیا سزا ہوگی اور کس کو کیسی سزا دینی ہوگی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، یہ اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں جو ہے یہودیوں کے ان خام خیال باتوں کا تذکرہ ہوا کہ کس طریقے سے وہ یہودی جو ہے اپنے اپنے برے اعمال کی سزا پائیں گے۔ حالات حاضرہ میں بھی جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا۔ ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے کہ سب اپنی اپنی قبروں میں جائیں گے، اپنا اپنا حساب دیں گے۔ بے شک سب اپنے اپنے قبروں میں ضرور جائیں گے، لیکن قبروں میں جانے سے پہلے اعمال اگر صحیح والا کریں گے تو اپنے قبروں میں جانے کے بعد بھی دوسرے کی اعمال جو ہے حق کی وجہ سے، سچے اعمال کی وجہ سے، اعمال صالحات کی وجہ سے یہ آدمی قبر میں راحت پائے گا۔
اور دوسرے کے اعمال بد کی وجہ سے یہ آدمی قبر میں جو ہے سزا پائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندے کا درجہ بلند ہوگا، تو اللہ کی بارگاہ میں کہے گا مولا میرا یہ درجہ کیسے بلند ہوا؟ تو اللہ فرمائے گا تیرے بیٹے نے تیرے لیے ایصال ثواب کیا ہے، قرآن مجید پڑھا ہے، یا تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعائیں خیر کی ہے، اچھا کام کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ باپ دنیا سے گیا ہے، بیٹا اچھا کام کر رہا ہے تو اس کا درجہ بلند ہو رہا ہے۔ اس لیے اپنا کیریکٹر، اپنا کردار ایسا بناؤ کہ اعمال صالحہ کرو بھی اور اعمال صالحہ کرنے کی ترغیب کرو بھی، خود بھی اچھا بنو، اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو اچھا بنانے کی کوشش کرو۔ اگر اچھا کرو گے تو اچھے اعمال کی اچھی سزا و اچھی جزا ملے گی، اور اگر دنیا میں رہ کر کے برا کام کرو گے، برے لوگوں کا سپورٹ کرو گے، برے لوگوں کا ساتھ دو گے، بد مذہبوں کی محفل میں بیٹھو گے، ان سے ذرا سی بھی اپنے دل میں محبت کا سائبہ بھی رکھو گے تو اس کی سزا بھی ضرور ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پہلے سنت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔